علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کلاس نہم، سورۃ الانفال، مختصر جوابات الدرس الاول، الف۔ مختصر جوابات 4 تا 28۔ پیارے بچوں، کل کے لیکچر میں مختصر جوابات 1 تا 4 پڑھے تھے اور سمجھے تھے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 9 نکالیے یونیک نوٹس کا، اور اس میں اضافی سوالات اور ان کے جوابات ہیں۔ سورۃ الانفال کب نازل ہوئی؟ سورۃ الانفال سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ سورۃ الانفال کی کل کتنی آیات اور رکوع ہیں؟ سورۃ الانفال کی کل 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ سورۃ الانفال کا نام اس سورت کی کس آیت سے لیا گیا ہے؟ سورۃ الانفال کا نام اس سورت کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ غزوہ بدر کا واقعہ کب پیش آیا؟ جواب، غزوہ بدر کا واقعہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد کب اور کہاں رکھی گئی؟ پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد سن 1 ہجری میں مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ اللہ تعالیٰ کا ابو جہل کے لشکر کو مسلمانوں کے مقابلے میں لانے کا کیا مقصد تھا؟ جواب، اللہ تعالیٰ کا ابو جہل کے لشکر کو مسلمانوں کے مقابلے میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ حق و باطل میں فرق واضح ہو جائے۔ غزوہ بدر کے دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کیسے کی؟ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد 1000 فرشتوں کے ذریعے کی۔ یہ سورہ انفال کے حوالے سے ہے، وگرنہ ٹوٹل تعداد جو غزوہ بدر میں نازل ہونے والے فرشتوں کی ہے وہ 5000 ہے۔ لیکن سورۃ الانفال کے جو سوالات ہیں ان کے جواب میں آپ نے یہی لکھنا ہے کہ 1000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ غزوہ بدر کے دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا حکم دیا تھا؟ غزوہ بدر کے دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس مشکل وقت میں اہل ایمان کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدمی اختیار کریں۔ جنگ بدر کس مقام پر لڑی گئی اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے کسے فتح عطا فرمائی؟ جنگ بدر مدینہ منورہ کے قریب میدان بدر میں لڑی گئی، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اہل ایمان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اہل ایمان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اصلحوا ذات بینکم کا ترجمہ کیجئے۔ ترجمہ، آپس میں صلح رکھو۔ مومنوں کی ایک جماعت بدر کی لڑائی کے لیے کیوں نہ خوش تھی؟
جواب: غزوہ بدر کے موقع پر مومنوں نے اپنے مقابلے میں جب اپنے سے کئی گنا طاقتور لشکر دیکھا جو مکہ سے ابو جہل کی کمان میں مسلمانوں سے لڑنے آیا تھا، تو اس لشکر کا مقابلہ کرنے سے مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ تولیت اور یساقون کے معنی لکھیں، پڑھی جاتی ہیں۔ یساقون وہ ہانکے جاتے ہیں۔ اخراجہ کا اور یجادلونکا کے معنی لکھیں۔ اخراجہ کا اس نے تجھے نکالا، یجادلونکا وہ تجھ سے جھگڑتے ہیں۔ فریقاً اور تبینہ کے معنی لکھیں۔ فریقاً ایک جماعت، تبینہ ظاہر ہو چکی۔ بکلماتہ اور تستغیثون کے معنی لکھیں۔ بکلماتہ اپنے فرمان کے ساتھ، تستغیثون تم فریاد کرتے ہو۔ فاستجاب وانی ممدکم کے معنی لکھیں۔ فاستجاب پس اس نے دعا قبول کر لی۔ انی ممدکم میں تمہاری مدد کروں گا۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اس آیت کا ترجمہ کریں۔ الذین وہ لوگ یعنی مومن تو وہ ہیں، یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم کا ترجمہ کریں۔ فاتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، واصلحوا اور صلح رکھو، ذات بینکم آپس میں۔ اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اس آیت کا ترجمہ کریں۔ جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو حق رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ اللہ تعالیٰ نے سچے مسلمانوں سے کیا وعدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سچے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ کفار کے دو گروہ، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ یا ابو جہل کا جنگی لشکر میں سے ایک گروہ ان کا مسخر ہو جائے گا، یعنی ان دو گروہوں میں سے ایک ضرور ملے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے کیا بشارت دی؟ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کی مدد کی بشارت دی۔ لہم درجات عند ربہم مغفرۃ ورزق کریم، اس آیت کا ترجمہ کیجئے۔ ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اس آیت کا ترجمہ کریں۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اس آیت کا ترجمہ کریں۔ ترجمہ: اور وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ غیر ذات الشوکۃ سے کیا مراد ہے؟ غیر ذات الشوکہ سے مراد ایسا گروہ ہے جو جنگی ساز و سامان اور شان و شوکت سے محروم ہو۔ پیارے بچوں، یہ
آپ کے مختصر جوابات تھے آج کے اس لیکچر کے. تو ابھی اس آپ کے سبق میں ایک لفظ آیا ہے ہجری. یہ بات سمجھنے والی ہے ہجری اور عیسوی میں کیا فرق ہے. ہجری سن ہجری یا سن عیسوی. سن ہجری میں کیا فرق ہے اور سن عیسوی میں کیا ہے. تو چونکہ یہاں پر لفظ ہے سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی.